دنیا میں جہاں جہاں یہ ولاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ اور کعبۃ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ کعبۃ اللہ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی حرم پاک کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ سورۃ البقرہ کی 125 آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ کعبۃ اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت بھی ہے۔ ہر مسلمان یعنی کہ دنیا کا ہر مسلمان، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، ہر نماز کے لیے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ عمرہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ کوئی بھی عبادت ہوتی ہے نا تو اس کے کیا ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں، اور اس ارکان کے بغیر جو ہے وہ عبادت کرنے کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل جیسے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب کیا ہے، نماز کے ارکان ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی جب ہم عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں تو عمرے کا جو رکن ہے وہ کیا ہے، طواف۔ طواف کے بغیر جو ہے وہ عمرہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بیسکلی عمرہ جو نام ہے نا وہ ہے طواف کا، اور اس میں شرط کیا ہے، احرام کی حالت میں ہونا چاہیے، بس یہ عمرہ ہے۔ اصل عمرہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، طواف ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، سعی اور حلق یا قصر، یہ دونوں کیا ہیں، یہ واجبات ہیں عمرے کے۔ اصل جو عمرہ ہے وہ ہے طواف، اور طواف کیا ہے، طواف نام ہے 7 چکروں کا، جو کہ حجر اسود سے شروع ہو کر اور حجر اسود پر ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، طواف ہے۔ اور طواف شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اور ہاتھ جو ہے کندھے پر رکھ کر اور ہم استلام کرتے ہیں۔ اگر قریب ہیں تو ہم اس کے قریب جا کر جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، اور ہم دور ہیں تو پھر ہم دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر استلام کریں گے، اور پھر اپنا طواف ہم سٹارٹ کریں گے۔ 7 چکر ہم کریں گے اور 8 استلام کریں گے۔ استلام سے ہم شروع کریں گے حجر اسود کے، اور کعبے کے گرد ہم لوگ اینٹی کلاک وائز گھومیں گے، یعنی کہ کلاک وائز نہیں، اینٹی کلاک وائز، جس طرح کلاک گھومتی ہے اس طرح نہیں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم لوگ گھومیں گے۔ تو وہ کیا ہے، ہمارا طواف شروع ہو جائے گا۔ اس طرح ایک چکر کریں گے، پھر استلام کریں گے، پھر دوسرا چکر کریں گے، استلام کریں گے، اس طرح 7 چکر کے بعد بھی ہم لوگ استلام کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے ٹوٹل 7 چکر اور 8 استلام ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی اپنا عمرہ اسی طرح سے سٹارٹ کیا۔ جب ہم مسجد الحرام میں انٹر ہوئے تو ہم لوگوں نے مسجد میں انٹر ہونے کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ دنیا کی اس عظیم ترین مقدس جگہ پر ہم موجود ہیں اور ہم لوگ عمرہ ادا کرنے والے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا خوش قسمت ترین انسانوں میں اپنا شمار ادا کر رہے تھے۔ اور اب بات ہو جائے کہ طواف کے دوران پڑھنا کیا ہے، تو طواف کے دوران وہی پڑھنا ہے جو کہ افضل ہے، اور افضل کیا ہے، جو کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان امتیوں میں سے ہیں۔ اگر ہمارے حضور نے طواف کے ایک چکر میں پورا قرآن پڑھ دیا ہوتا تو کیا ہم پڑھ سکتے تھے پورا قرآن؟ لیکن انہوں نے اس طرح کی چیزیں پڑھی کہ جو جاہل ان پڑھ بھی جو ہے نا وہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ادا کر سکے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چکر کی دعا پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ خاموشی سے بھی طواف کر سکتے ہیں، چکر لگا سکتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، تو آپ کا طواف ہو جائے گا۔ 7 چکر لگانے ضروری ہیں، اور استلام سے شروع کریں گے ہم لوگ، اور حجر اسود سے ہر چکر شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہر چکر ختم ہوگا۔ لیکن بہت ہی احترام
کرامن میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جب ہم لوگ عمرہ ادا کرنے گئے اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ طواف کرنا شروع کیا، تو ایک تو اللہ کا ہم نے اتنا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا یہ کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا پہلا اور آخری بار یہاں پہ ہم آئے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو ہم کو جو ہے نا اپنی ورشپ میں، اپنی عبادت میں جو ہے وہ اپنا بیسٹ دینا تھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، اپنے گناہ جو ہے وہ معاف کروانے تھے۔ تو ہمارا جو پوری کنسنٹریشن تھی نا وہ عبادت پر تھی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اسپیشلی طواف کرتے وقت یا عمرے کے ارکان ادا کرتے وقت جو ہے وہ اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ عبادت پر رکھیے۔ آپ لوگ طواف کے دوران ویڈیو کال کرتے ہیں، ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو آپ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ رک جاؤ ابھی پورا چکر کرتے ہوئے میں دکھاؤں گا۔ گھر والے جو ہیں جو بھی فون کال پر ہوتے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے خواتین اگر کال پہ ہیں تو انہوں نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا۔ اب جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان سب کا کنسنٹریشن آپ نے بریک کر دیا، ان سب کی جو ہے نا وہ سب وہیں فون کال پہ ڈائیورٹ ہو گئی ان کی نظریں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اس طرح سے آپ مت کیجیے۔ چلیے لوگوں کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے ہی بارے میں سوچیے۔ اگر آپ شیور ہیں اس بارے میں کہ نہیں میں تو بار بار آؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار بلائیں یہاں پر، لیکن یہی سوچ لیجیے کہ آپ کتنے پیسے خرچ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان خوش نصیب لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے گھر بلانے کے لیے۔ تو آپ جو ہے نا یہ وقت ضائع مت کیجیے ان چیزوں میں۔ جب آپ فارغ ہوں تو فارغ اوقات میں آپ بالکل ویڈیو کال کر کے بتائیے، لیکن اگر آپ نفلی طواف بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا پلیز یہ ساری چیزیں آپ لوگ نہ کیجیے۔ الحمدللہ ہمارا طواف کمپلیٹ ہو گیا تھا، 7 چکر ہمارے پورے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم مقام ابراہیم کے قریب آئے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے ہم کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی کیونکہ رش بہت تھا، تو بس اس کے قریب ہی جو ہے وہ حرم میں ہمیں جہاں پہ بھی جگہ ملی تو وہاں پہ ہم نے 2 رکعت واجب الطواف جو ہے وہ ادا کرے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ صحیح کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو گئے، صحیح کرنے کے لیے ہم لوگ چلے گئے، اور وہاں پہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، ہر چیز مینشن ہے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ اتنے فرینڈلی ہوتے ہیں، اتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی بار بھی جائیں تو لگتا نہیں ہے کہ آپ پہلی بار آئے ہیں، اور لوگ جو ہے نا آپ کی بہت مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہر جگہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، تو آپ لوگ ایزیلی اس کو پڑھ کے اور اس ڈائریکشن کو فالو کر سکتے ہیں۔ اب ہم صحیح کے لیے آ گئے تھے، تو یہاں سے آ کے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے خوب سیر ہو کے زمزم پیا الحمدللہ، اور زمزم پینے کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ صفا پر گئے، اور صفا سے مروہ پر ہم لوگوں نے صحیح کرنا سٹارٹ کیا۔ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ زمزم اچھی طرح پی لینے کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ صفا کی طرف چلے گئے، اور صفا پر پہنچ کر جو ہے ہم قبلہ رخ ہوئے، بیت اللہ کی طرف ہم نے جو ہے وہ قبلہ کیا اپنا، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں نے حجر اسود کی طرف جو ہے اس کو دیکھ کر استلام کیا، کیونکہ جب ہم لوگ طواف کر رہے تھے اس وقت ہی وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں آج کل عمرہ زائرین الحمدللہ، تو رش بہت تھا قریب سے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، تو ہم لوگ دور آئے اور صفا پر ہی ہم لوگ قبلہ رخ ہو کر اور ہم لوگوں نے استلام کیا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ صحیح سٹارٹ کی، صفا ٹو مروہ، مروہ ٹو صفا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ مروہ پر ہماری صحیح ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اور جو ہے ہم لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھی۔ جو میں اپنا بتا رہی ہوں سب کا اپنا رہتا ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ ہاں آپ لوگوں کو کتابوں میں دعائیں مل جائیں گی لکھی ہوئی، لیکن جو بھی آپ پڑھیں ایک لفظ بھی پڑھیں وہ اس طرح دل سے نکلا ہوا ہو آپ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعا قبول کری ہے، جبھی تو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، اور یہاں پر بھی اسی عقیدت سے عبادت کیجیے اور دعائیں مانگیں کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ قبول ہو رہی ہیں۔ اور بس صحیح کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے بہت دعا کی، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کری، ملک
ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے دعا کری، اور تمام مسلمان جتنے بھی مسلمان یہاں پر آئے ہوئے تھے ان سب کی ایک ہی صدا تھی کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کی ایک ہی صدا تھی، ایک ہی دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اور ہم نے بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری زندگی میں ہمیں اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج مت کیجیے گا، اور جب بھی ہمارا وقت آخر آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر ہی، اس دین پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ بہت دعا کی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور ان سب کی جو ہے وہ تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ اور یہ جو ہری لائٹس یہاں پر دکھتی ہیں، یہاں پر آدمیوں کو جو ہے وہ تیزی سے دوڑنا ہوتا ہے، عورتوں کو جو ہے اسی تحمل مزاجی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، عورتوں کو بالکل بھی بھاگنا نہیں ہوتا، یہ سب کو ہی پتہ ہے۔ بس باریک باریک چیزوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ جب ہم لوگ کوئی دعوت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا عمرہ یا حج کے ٹور کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، ہم کیا پہنیں گے، کیا اوڑھیں گے، کون سی چپل پہنیں گے، کون سے کپڑے پہنیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کتابیں کھول کر، قرآن شریف کھول کر دیکھ لیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہم کو کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، پھر خدا نہ خواستہ کوئی بھی دم نہ پڑ جائے کوئی چیز غلط ہونے پر، کیونکہ ہم احرام کی پابندیوں میں ہوتے ہیں تو پھر ہم پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو لازمی طور پر جو ہے وہ یہ سب کچھ آپ لوگ پڑھ کر جائیے، تو اور عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے پھر۔ اور پہلا تبرک جو ہم کو ملا تھا وہ صحیح کے دوران ملا تھا، اور ہمیں بن دیا گیا تھا، اور بہت مزے کا بن تھا وہ الحمدللہ۔ اور یہاں پر جو ہے ہماری صحیح ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے 2 رکعت نفل ادا کرے اور دعا کری اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ باہر آ گئے تو بس یہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ آ کر پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کو بال کٹوانا ہے۔ اور مکہ ٹاور کے بالکل برابر میں ہی الصفا ٹاور تھا، تو وہاں پر جو ہے سارے باربر شاپ تھی، تو وہ بھائی آ گئے تھے قریب احمد کے پوچھنے کے لیے۔ میں نے اپنے بال خود ہی کاٹ لیے تھے وہیں پر ہی حرم میں ہی، ڈسٹ بن کے پاس جا کر میں سیزر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اور وہ جو ہے بالکل بھی ہینڈ کیری میں نہیں رکھنا تھا، لگیج میں رکھنی تھی۔ اور پھر آنے کے بعد جب ہوٹل آئی تو پھر میں اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ کر یہاں پر لے کر آ گئی تھی، اور میں نے اپنے بال کاٹ لیے تھے، اور پھر احمد نے بھی جو ہے وہ یہاں پر احمد گنجے ہو گئے تھے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش رکھی ہے، اور یہ اتنی کوئی عظیم مقدس جگہ ہے کہ خانہ کعبہ کو اگر آپ 24 گھنٹے بھی پلک جھپکائے بغیر دیکھیں گے نا تب بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا اس کو دیکھنے سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہیں آئے ان کی تڑپ الگ ہوتی ہے، لیکن جو آ گئے نا ان کی تڑپ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اب وہ دوبارہ کب جائیں گے۔ تو ہم بھی جو ہے نا وہ بہت دعائیں مانگ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیجیے، اور ہمیں بار بار جو ہے وہ بلائیے یہاں پر۔ اور یہاں پر احمد باربر شاپ پر آ کے بیٹھ گئے تھے۔ پہلے جو بات ہوئی وہی 10 ریال کی، احمد نے بولا کہ نہیں بھائی 5 ریال میں گنجے ہوں گے ہم تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے۔ برابر والے بھائی نے بولا آپ ہماری دکان پر آ جائیے، تو احمد وہاں چلے گئے تھے، اور احمد نے بولا کہ حلق یا قصر جو ہے اس میں جو افضل ہے وہ یہی ہے، گنجا ہونا، پورے بال کٹوانا، پورے سر کے بال منڈوانا۔ تو احمد نے بولا کہ جو افضل طریقہ ہے میں بھی وہی کروں گا۔ اور ہمارے احمد کا یہ ماشاءاللہ سے دوسرا عمرہ تھا، پہلا عمرہ جو ہے وہ احمد اپنے والدین کے ساتھ کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور احمد بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو اپنے والد والدہ کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا، اور رمضان میں احمد نے پہلا عمرہ ادا کیا تھا، روزے سے تھے اور عمرہ ادا کیا تھا، اور حجر اسود کا بوسہ بھی ان کو ملا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اب جو ہے یہ میرے ساتھ ان کا دوسرا ٹور تھا، میرا پہلا عمرہ تھا الحمدللہ یہ، لیکن احمد پہلے بھی آ چکے تھے یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے۔ بس آپ سب بھی جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم بھی آپ سب
کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلا لیجیے اور ہمیں بھی جو ہے اب حج کی سعادت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی حج پہ بلا لیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ احمد صاحب کے بال کٹ رہے تھے، اور پھر جب ویڈیو کال کر کے ہم لوگوں نے گھر میں سب کو بتایا کہ جو ہے الحمدللہ ہمارا عمرہ ہو گیا، تو احمد جو ہے وہ بچوں کو تنگ کر رہے تھے کہ بچوں تم لوگوں کو بھی جو ہے نا میں آ کے سب کو گنجا کرواؤں گا ابھی، تو بچے ہنس رہے تھے۔ یہاں پہ الصفا ٹاور جو ہے اس کے باہر ہی جو ہے وہ شاپس وغیرہ بھی کچھ بنی ہوئی ہیں۔ جب تک احمد کے جو ہے وہ بال کٹ رہے تھے تو اس کے بعد باہر سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس شاپنگ سینٹر کو جو ہے وہ ایکسپلور کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کن کن پرائزز میں ہیں۔ اور پھر احمد نے بولا تھا کہ یہاں پہ جو زمزم کے پاؤچز یا باٹلز جو بھی اویلیبل ہوں گی تو پھر وہ ہم لوگ خرید لیں گے، تاکہ حرم سے لے کر ہوٹل تک زمزم لے کے جانے کے لیے ہم لوگوں کو آسانی ہو۔ وہاں پر پینے کے لیے ہم لوگ الیکٹرک کیٹل ساتھ لے کے گئے تھے، چائے بنانے کے لیے زمزم وہاں پہ موجود ہونا چاہیے ہوٹل کے اندر بھی۔ تو بس پھر احمد کے جب بال کٹ گئے، احمد فارغ ہو گئے، تو پھر ہم لوگوں نے باہر سے جو ہے وہ زمزم کے پاؤچز خرید لیے تھے۔ ہم لوگوں کو 5 ریال کا ایک پاؤچ ملا تھا، یہ 5 لیٹرز کا تھا، اور ہم لوگوں نے پھر 3 پاؤچز جو ہیں وہ یہاں سے خرید لیے تھے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں یہاں پر، ان کو دیکھ لیا تھا، پرائزز ان کی پوچھ لی تھی تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے۔ آج تو ہمارا فرسٹ ڈے تھا، اور اب جو ہے وہ خوشی بھی اپنی جگہ تھی کہ عمرہ بھی ادا ہو گیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن بھوک لگ رہی تھی زوروں کی۔ تو بس پھر جو ہے وہ ہم لوگ یہاں سے فارغ ہوئے، ہم لوگوں نے زمزم کے بیگز لیے، پھر زمزم بھرا ہم لوگوں نے، اور بھر کے جو ہے ہم لوگ ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ رستے میں ہی جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو جو دکھایا تھا سیکنڈ ولاگ میں، جب عمرے کا جو سٹارٹ کیا ہے، جب سے سیکنڈ ولاگ جو آیا ہے میرا، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ زمزم ریسٹورنٹ ہے یہاں پر، تو ہم لوگ وہیں پر چلے گئے تھے، اور پھر جو ہے ہم لوگوں نے بولا کہ پہلے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، اور بہت ہی اچھا پاکستانی کھانا جو ہے یہاں پہ اویلیبل تھا، اور پرائزز بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ہاں ہم لوگوں کے لیے تو زیادہ تھی کیونکہ ہماری کرنسی جو ہے وہ بالکل ہی لویسٹ چل رہی ہے ابھی، تو ہمارے لیے تو مہنگا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے وہاں کے مقابلے میں تو بالکل بھی مہنگا نہیں ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ مہمان نوازی ان لوگوں کی بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی خوش اخلاق لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، بہت ہی اچھی طرح سے سرو کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ باہر بیٹھ گئے تھے، احمد نے بولا کہ جاؤ تم جا کے دیکھ لو، جو کھانا ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ تو جو ہے وہ ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنا پہلا کھانا جو ہے وہ دال اور تکہ منگوایا تھا۔ احمد تو چکن بالکل بھی نہیں کھاتے، زبردستی انہوں نے میرے لیے منگوا دیا تھا، اور ہم لوگ آرڈر دے کر آ گئے تھے، پیسے دے کر آ گئے تھے، اس کے بعد ان کو ہم لوگوں نے دے دیا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے باہر ہم کو سرو کر دیا، باہر بیٹھ کے ہم لوگوں نے الحمدللہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا۔ چائے بھی پی لی تھی، لیکن جو ہے وہ اور طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اپنے ہوٹل چلے گئے، اور ہوٹل جا کے جو ہے وہ نہانا دھونا کیا، فریش ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چائے کا چکر چلا کہ جو ہے وہ زمزم لے کر آئیں، تو اب زمزم کے پانی سے جو ہے نا وہ چائے بنا کر پئیں گے، تو بس چائے بنا کے پی، اور الحمدللہ بہت اچھا رہا سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب کرے، وہاں جانے کی، اپنے گھر بلائے اللہ تعالیٰ۔ اور آج کا بلاگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر اچھا لگا تو لائک ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے بلاگ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔